یاد رکھنا قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. یہ بات سن لے, قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے ہی پھرتے رہتے ہیں, لیکن قرضہ انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے. اور حدیث پاک ہے, آپ نے, میں سمجھانے کے لیے اس کی مفہوم کے طور پر, آپ نے کسی کو 500 کا قرضہ دیا, اب جب تک وہ لوٹائے گا نہیں, روزانہ 500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. قرضہ دو گے تو سود ختم ہوگا, لیکن میری قوم پر بھی کون ماتم کرے گا؟ دینے والے دیتے نہیں قرضہ, اور اگر کوئی شریف انسان دے دے تو لوگ واپس نہیں کرتے, اور جو واپس نہیں کرتے ذرا وہ بھی سن لیں. ایک جنازہ اللہ کے رسول کے سامنے لا کے رکھا گیا, حضور علیہ السلام جنازے پہ کھڑے ہوئے پیچھے ہٹے, کہا تم میں سے کوئی پڑھا دو اس کا جنازہ, میں نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ اس پہ قرضہ باقی ہے, جس پہ قرضہ باقی ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لے کر کے ہڑپ کر رہے ہو. مسلمانوں کا حال تو یہی ہے نا کہ ان کو دے کر تو دیکھو, داڑیاں بھی خوبصورت ہے, ٹوپیاں بھی خوبصورت ہے, کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن لین دین کے معاملے میں کیا حالات ہے ذرا دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر قرضہ باقی ہے, میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. مولا کائنات آ گئے, یا رسول اللہ کتنا ہے؟ اتنا ہے. آقا اتنی رقم پہ یہ آپ کے پڑھانے سے محروم رہے گا؟ حضور آپ گواہ رہیں, اس کا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں, اس کو سبکدوش کرتا ہوں, آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. اور مولا کائنات کی اس وقت معاشی پوزیشن کیا تھی؟ یہ نہ سمجھنا کہ بڑے تاجر تھے, یہ دوسرے کا قرضہ اپنے ذمے لے رہے. وہ علی کون جو یہودی کے باپ کو پانی دے کر کے پیسہ کماتے. یعنی حالات یہ تھے, تین دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا, لیکن ایک مسلمان کی خیرخواہی کتنی کہ حضور آپ اس کو اس برکت سے محروم نہ فرمائے, اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. کہاں تھے ہم لوگ, کہاں چلے گئے؟ تو بہرحال بچیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے, بھاگ رہی ہے, یہ یہی ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, کفل نے دیکھا, یہیں سے چلے تھے اب وہی ختم کرتے. کفل نے دیکھا لڑکی قرضہ مانگ رہی, کسی نے نہیں دیا, انتظار کیا, اے لڑکی کیا ہے؟ کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی, میں نے مانگا کسی شریف نے نہیں دیا. تو کہا اچھا یہ لے, اس کی جھولی بھر دی. مولا علی فرماتے مولا کائنات انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, انسان احسان کا بندہ. اس نے اپنے دامن میں پیسے سمیٹے اور تشکر کی نگاہ سے دیکھا, سمجھ گیا کفل, تیر نشانے پہ لگا, اے لڑکی میں نے جو تجھے پیسے دیے نا اس کا عوض نہیں مانگتا, بس اتنا کر دے کہ میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا. وہ لڑکی جی گئی, ساتھ ہو گئی ساتھ. ہاں ایسے ہی بچیاں کسی کے سامنے سرنڈر ہوتی ہیں, جب قوم مدد نہیں کرتی تو یہی حالات ہوتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, غریبوں کی بچیوں کا کون خیال کرے گا؟ خدا کہاں ہے, کہاں ہے؟ غوث پاک نے ایک دن پوچھا اللہ تو کہاں ہے, میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر, شکستہ دلوں میں تلاش کر, وہی پالے گا. اللہ اکبر. غریبوں کا خیال کرنا سیکھو, صرف کما کر اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے. اور میں آج یہ ہمارے سرکاروں نے یہ بات کہی, اب یہ مت لے کر چلو کہ میری برادری میں شادی, میری برادری میں شادی, میں یہ برادری کچھ نہیں ہے میرے بھائی. میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا. کسی کالے کو کسی گورے پہ, کسی گورے کو کسی کالے پہ, کسی عربی کو کسی اجمی پہ, کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی وجہ سے. تو یاد رکھو یہ نہیں کہ میری برادری میں بچیاں پڑی ہے یار, کسی بھی برادری میں کر لو, اگر ایمان ہے, صحیح العقیدہ ہے, کسی بھی برادری سے لے کر کے آؤ, کچھ نہیں ہے. آپ بہت زیادہ شریف ہو گئے. امام حسین نے کس کے ساتھ پہلا نکاح کیا؟ امام حسین نے پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں, رسول اللہ کے نسب کے برابر تو کسی کا نسب ہے ہی نہیں, رسول اللہ کے حسب کے برابر تو کسی کا حسب ہے ہی نہیں. میرے امام حسین نے ایران کی شہزادی کنیز بن کے تھی, شہزادی توجہ کرنا تھی شہزادی, لیکن
لیکن بن کر کنیز آئی تھی اور امام حسین کے حصے میں آئی تھی. آپ نے آزاد کیا, آزاد کر کے نکاح کیا اور نکاح کر کے پھر اسی شہر بانوں کو جو کنیز بن کر کے آئی تھی شہزادی. پھر کہہ رہا ہوں شہزادی ہونے سے انکار نہیں, غلط مفہوم کوئی نہ دے, لیکن یاد رکھنا شہزادی کنیز بن کے آئی تھی مگر کنیز بنی ہوئی کو آزاد کر کے نکاح میں لیا اور پھر اس کے بعد کے سارے اماموں کی ماں بنا دی. آپ کہاں ہیں میری برادری پھر برادری کر رہے تو حال کیا ہو رہا ہے سوچو, خیال کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو بہرحال سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے, لیکن بات اینڈ کو پہنچتی ہے کیا؟ کفل نے کہا لڑکی میں نے تجھے جو پیسے دیے نا, ایک ہی مطالبہ, میرے گھر چل کے بیٹھ جا میرے ساتھ تھوڑی. وہ احسان کے تلے دب چکی تھی, چلی گئی, بیٹھی تو یہ سب دروازے کھڑکی بند کر کے کھسکنے لگا. جب کھسک کے قریب پہنچا تو وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا. لڑکی تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تیرا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا, سپورٹ نہیں کیا, اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان سے ڈر رہی ہے. اور وہ کیوں ڈر رہی ہے؟ میں نے تو سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کیوں ڈر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کفل میں جانتی ہوں. توجہ کریں, بطور مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں. لڑکی میں کہنا میں جانتی ہوں تو نے یہ گناہ بہت مرتبہ کیا جو تو میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے, لیکن یہ گناہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا. کفل لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. 2 منٹ کی لذت کے بعد گناہ کے دفتر میں گناہ ہمیشہ باقی رہے گا. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا, اور صلہ دینے والے بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر تم جو چاہے کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور یاد رکھنا ہر گناہ کی سزا جو کرتا ہے اس کو ملتی ہے, کبھی معاف ہوتا ہے, کبھی سزا ملتی, کبھی نہیں ملتی. زنا وہ گناہ ہے, یہ یاد رکھنا. زنا ایک بندہ کرتا ہے, سزا اس کی نسلوں میں باقی رہتی ہے. زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کا دل جو اس پاپ کی وجہ سے گندا ہو گیا وہ دھل نہیں سکتا. لڑکی نے کہا کفل لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لڑکی سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لڑکی سے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن وہ طاقت منہ میں کہاں سے لاؤں گی کہ اپنے اللہ کو بتاؤں کہ میں نے کفل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اسی لیے اس سے ڈر رہی ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے. جیسی کا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. لڑکی نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا کہنا تھا, کفل بھی کانپ گیا, کہا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سب پیسے تیرے, جلدی چلی جائے یہاں سے, نکل جائے یہاں سے. ادھر لڑکی نکلی, ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور کفل کی روح نکال لی. اگر کفل لڑکی کو نہ چھوڑتا تو کس حالت میں موت آتی؟ اس لیے بس 2 جملے یہ کہہ کے جاتا ہوں. حجام کی کرسی پر داڑھی منڈانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے سوچ لینا, موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. آپ کو بتایا ہوا وقت متعین آپ کو نہیں, آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا. اللہ کے یہاں تو لکھا ہوا ہے موت کا ٹائم, آپ کو نہیں بتایا گیا متعینہ وقت. اگر حجام کا وستورہ گال پہ آیا اور اسی وقت روح نکل گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. کسی لڑکی کے ساتھ پاپ کر رہے تھے, شراب پی رہے تھے, بدی کر رہے تھے, گناہ کر رہے تھے, کاروں میں سفر کرتے وقت گانا سن رہے تھے, اسی وقت گاڑی ٹکرا گئی, موت آ گئی, اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اتنا سوچ لینا, اتنا سوچ لینا. ادھر کفل کے گھر سے لڑکی نکلی, موت کا فرشتہ آیا, روح نکل گئی. جیسے روح نکلی جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی, کفل مر گیا, مر گیا, مر گیا, مر گیا. کچھ لوگوں نے, زاہدان خشک نے بات کی, کفل تو اتنا پاپی تھا, چلو چل کے دیکھتے اس کا چہرہ کیسے ہو گیا ہوگا, کیسا صورت ہو گئی ہوگی. لیکن جب لوگ آئے اس کے دروازے پر تو نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل. یعنی مفہوم یہ ہے گویا کہ کفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دیا, اللہ دیکھ رہا ہے.
ایک گناہ چھوڑا کفل نے اللہ کے ڈر سے، اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ قد غفر للکفل، اللہ نے ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اگر انسان اللہ کے ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک گناہ چھوڑ دے تو ساری زندگی کے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب دل گناہ کرنے کو چاہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ مجھے میری تمام نسلوں کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف